فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. فعل مضارع ہم نے شروع کیا تھا اور اس کے کچھ پوائنٹس ہم نے سیکھے. اس کا ایک کوشچن تھا کہ فعل مضارع کے میننگز میں ٹرانسلیشن میں یعنی اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں, 2 ٹینسز ہوتے ہیں اس کے اندر, پریزنٹ اینڈ فیوچر. تو یہ کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ ہم کب پریزنٹ کا میننگ کریں گے اور کب فیوچر کا کریں گے, یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب پریزنٹ کا کرنا ہے یا فیوچر کا کرنا ہے. تو اس چیز کی کنفیوژن ہوتی ہے نا سب کو, اور یہ سوال بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ جملوں پر غور کرنا ہے, کچھ سینٹینسز ہیں ان پر غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. سب سے پہلا جملہ ہے یذهب خالد إلى المدرسة كل يوم. یذهب گیا خالد إلى المدرسة مدرسے کی طرف كل يوم ہر روز. اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالد ہر روز مدرسے کی طرف جائے گا. اب كل يوم کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد یعنی ایوری ڈے جو ہے پریزنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یذهب خالد جاتا ہے, خالد اس کا جائے گیا تو نہیں, گیا اس کی ٹرانسلیشن ہوگی حال یا مستقبل. تو حال میں جاتا ہے اور مستقبل میں جائے گا. تو کل یومین کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ یذهب کی ٹرانسلیشن ماضی کی نہیں کرنی بلکہ فیوچر کی نہیں کرنی, پریزنٹ کی کرنی ہے. تو جاتا ہے ہر روز خالد مدرسے کی طرف, یہ زمانہ حال ہے. پھر سیکنڈ ایک اور سینٹینس ہے, اس میں استعمال ہوا یذهب خالد إلى المدرسة غدا. یذهب خالد إلى المدرسة غدا. غدن جو ہے یہ عربی میں ٹمارو کے لیے یوز کیا جاتا ہے, آنے والے کل کے لیے. تو اب ہم یہاں پہ جملہ یہ تو نہیں کریں گے کہ خالد کل اسکول جاتا ہے, یعنی کل اسکول جائے گا ہوگا نا. تو جائے گا کی غدن کی وجہ سے پتہ چلا کہ یذهب کی ٹرانسلیشن یہاں پہ کیا کرنی ہے, فیوچر کی کرنی ہے. اب یہ ہے کہ بعض اوقات نا کچھ سینٹینس ہوتے ہیں جن کی ٹرانسلیشن فیوچر کی اور پریزنٹ کی دونوں کی ہوتی ہے. دونوں کی جائے تو کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. جیسے ہم قرآن میں استعمال کرتے ہیں نا لفظ یعبدو, تو یعبدو یا نعبدو, تو یعبدو کا مطلب ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے. وہ مطلب پریزنٹ کی کتنی آپ انگلش میں پڑھتے ہیں, پریزنٹ انڈیفینیٹ, پریزنٹ کنٹینیوس, پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس, پھر فیوچر انڈیفینیٹ, فیوچر کنٹینیوس, فیوچر پرفیکٹ اینڈ فیوچر پرفیکٹ اینڈ کنٹینیوس. یہ 8 بنتے ہیں 2 زمانوں کے. تو یہ ایک ہی لفظ کے اندر 8 کے 8 زمانے پائے جاتے ہیں. مثلا اگر ہمارے پاس ایک جملہ یعبدو, تو ہم اس کا میننگ کریں گے وہ عبادت کرتا ہے, وہ عبادت کر رہا ہے, وہ عبادت کرتا رہا ہے, وہ عبادت کرے گا, وہ عبادت کرتا رہے گا. یعنی اتنی اس کی گہرائی ہے, سب اس کے میننگز ہیں. یعنی کنٹینیوس بھی اس میں آ رہا ہے, پریزنٹ کنٹینیوس بھی, فیوچر کنٹینیوس بھی, تو سب کے میننگز ہم اس میں کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ.
تو دیکھیے انگلش میں ان کے لیے اب دیکھیے نا، وہ عبادت کر رہا ہے، اس کے لیے ایک الگ جملہ ہوتا ہے. وہ عبادت کرتا ہے، اس کے لیے ایک الگ سینٹینس آپ بناتے ہیں، پورا اسٹرکچر آپ کا چینج ہو جاتا ہے. وہ عبادت کرتا رہا ہے، اس کے لیے الگ سینٹینس بناتے ہیں. وہ عبادت کرے گا، وہ عبادت کرتا رہے گا، یہ الگ الگ سینٹینس بنتے ہیں. اور پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ عربی مشکل نہیں ہے. عربی ایک لفظ کے اندر اتنی اس کی گہرائی اور ڈیپتھ ہے کہ ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. تو انگلش میں زیادہ چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑتی ہیں. اس میں صرف 2 ہی گردانے ہیں جس کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے، ماضی اور مضارع کی بیسک بنیادی جو گردانے ہیں. اب دیکھیں اگر ہم جو سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، تو ہم اس کی ٹرانسلیشن اگر صحیح کھول کے کریں نا، ایسے تو ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اگر اس کی آگے پیچھے ہر طرح سے اس کی ٹرانسلیشن کریں، اس کی فیوچر حال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. ایک لفظ میں ہم اللہ کو کتنا کچھ کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایاک نعبد پڑھتے ہوئے اگر یہ سارے احساسات ذہن میں آ جائیں تو وہ سوچیں کہ کس قدر ہم اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور بے بسی کے ساتھ پکاریں. ٹھیک ہے کہ یعنی اللہ ہم منافق نہیں ہیں، ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں اور تیرے ہی ہیں اور کسی اور کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، تو تیرے ہی سامنے عجز و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈیپتھ ہے گرامر کی عربی کی، اس کو تھوڑا بہت ٹچ تو ہم دے سکتے ہیں سیکھنے میں، تاکہ ہمیں ہماری باتوں کی مزید وضاحت ہمارے لیے ہوتی جائے. تو اس لیے اب آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ ماضی تو نہیں ہوگا، اس میں مضارع ہوگا نا، مضارع میں یا تو پریزنٹ یا پھر فیوچر. تو یہ جو سوال تھا ذہن کے اندر کہ حال یا مستقبل کی ٹرانسلیشن کرے، اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ کانٹیکسٹ کے حساب سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ماضی کریں گے، حال کریں گے، مستقبل کریں گے. ٹھیک ہے، ماضی تو ہوگا نہیں، حال ہوگا یا مستقبل ہوگا. اب جو ہے اس کو کہتے ہیں قرآن کا اعجاز، اعجاز قرآن. قرآن کی ایک خوبی ہے، اور قرآن کی خوبی کیا ہے کہ الفاظ کم از کم استعمال ہوں لیکن اس کے اندر میننگز زیادہ سے زیادہ آ جائیں. اس فن کو کہتے ہیں اعجاز، اختصار کہتے ہیں. یہ فن عربی زبان میں صرف موجود ہے، کسی اور زبان میں یہ فن موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے جو زبان چوز کرنی تھی اس کو پہلے ہی بہت فصیح اور بلیغ بنایا. حتیٰ کہ جو عربی تھی ان کو اپنی زبان پر بہت زیادہ ناز تھا، تو وہ اپنی زبان پر بھی حیران رہ گئے تھے قرآن کو دیکھ کر کہ قرآن بالکل ان کے رولز کے مطابق ہے، اور ایک ایک میننگ یعنی ایک ایک لفظ کے لیے، ایک ایک میننگ کے لیے 10 15 لفظ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ انسان کے لیے حیرانی کی وجہ ہے کہ جو لفظ جہاں پہ جیسے آنا چاہیے تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ویسے ہی نازل کیا. تو مختصر مگر پر اثر اور جامع الفاظ ہیں قرآن کے، بات ٹو دی پوائنٹ کی گئی ہے، لیکن اندر جا کے غوطہ زن ہو قرآن کے اندر، اس کے سمندر میں تیراکی کرنی آ جائے. یہ تیراکی کر رہے ہیں ہم، یہ سیکھ رہے ہیں ہم تیراکی کرنا. تو جب تیراکی آ جائے گی تو پھر ہیرے جواہرات ہمیں نظر بھی آئیں گے، اور پھر ہم ان ہیرے جواہرات کو اچھے طریقے کے ساتھ سیکھیں گے بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ پوائنٹ ہے ایک اور چیز جو آپ کے مائنڈ میں آنے والی ہے، تو اس کو پہلے ہی سالو کیا جائے. پھر گردان. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ماضی کی گردان تو بہت جلدی سیکھ لی تھی، لیکن مضارع کی گردان میں پرابلم ہے کہ ابھی تک سیکھ نہیں رہے، اس کے لیے پہلے پوائنٹس اکٹھے کر رہے ہیں.
تو اس کا ایک جو اور پوائنٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں جیسے کہ ہم نے کل سیکھا کہ تا آ جائے تو تا حاضر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تا کا مطلب کیا ہوتا ہے تم یا تو، لیکن قابل غور بات کہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں تا جو ہے مونس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، یعنی تا تو اور تم کے لیے بھی اور تا مونس غائب کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اب پھر آپ کے ذہن میں یہ کوشچن پیدا ہو رہا ہوگا کہ اچھا پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں اس کا ترجمہ تم کرنا ہے، تو کرنا ہے، یا یہاں پہ ترجمہ لڑکی کا یعنی وہ عورت گئی یا وہ جاتی ہے، وہ عورت جاتی ہے یا وہ جائے گی، اس طرح سے اس کا ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ کانٹیکسٹ کے حساب سے ہم دیکھیں گے، جیسا کانٹیکسٹ ہوگا ویسی ٹرانسلیشن ہوگی۔ مثلا جملہ ہے ہمارے پاس جو مونس کے لیے مطلب تذہبو کا مطلب عام جو کل ہم نے سیکھا تھا اس کی کیا ترجمہ کہا تھا کہ یذہبو ہوگا تو وہ جاتا ہے، تذہبو ہوگا تو کیا کرتے ہیں تم جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ عائشہ آ گئی ہے تو ہم عائشہ کو کہیں گے عائشہ تم مسجد کی طرف جاتی ہو ہر روز حفظ کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ تو نہیں اس کی ٹرانسلیشن کریں گے نا، عائشہ تم مسجد کے لیے جاتی ہو ہر روز حفظ کے لیے، تو یہاں پہ تو جاتا تو نہیں کر سکتے ورنہ تو اس کا کوئی مطلب ہی نہیں پیدا ہوگا، تو ہم اس میں ٹرانسلیشن کیا کریں گے عائشہ ہر روز مسجد میں قرآن حفظ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ یہاں پہ تو تذہبو ہوتا تو پھر تو مطلب تو ہوتا تو پھر تو کا میننگ ہی نہیں پیدا ہو سکتا، دوسرا مذکر کا بھی نہیں پیدا ہو سکتا، وہ جاتی ہے۔ عائشہ ہر روز مسجد میں قرآن حفظ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ مذکر کے لیے اس کے برعکس جب تذہبو مذکر کے لیے استعمال کیا جائے تو ہم کیا کہتے ہیں این تذہبو کل یوم یا خالد، ہم اس کو کیا پکار رہے ہیں کہ کہاں جاتے ہو تم ہر روز اے خالد، خالد تو ہر روز کہاں جاتا ہے۔ اب یہاں پہ خالد آ گیا تو فوراً سے ذہن میں بات آئی کہ اگر خالد کے لیے تذہبو آیا ہے تو پھر تو یہ حاضر ہے، یہاں پہ تو کا ترجمہ کرنا ہے۔ اگر یہاں پہ عائشہ ہوتی یعنی جیسے اوپر ہے تذہبو عائشۃ الی المسجد کل یوم لحفظ القرآن الکریم، تو کانٹیکسٹ کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ تثنیہ میں دیکھیں، اگر ہمارے پاس ہے این تذہبانی یا عائشہ تو یا فاطمہ تو بعد العصر، اب یہاں پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ اب لڑکے کے لیے تو نہیں استعمال کیا جا رہا تذہبانی، کس کے لیے دو لڑکیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو ہم کیا دیکھیں گے اے عائشہ اور فاطمہ تم دونوں عصر کے بعد کہاں جاتی ہو۔ اب یہاں پہ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیسے پتا چلا، اب دیکھیں یہ جو تذہب عائشہ تو نا اس میں عائشہ کو مخاطب نہیں کیا گیا تھا، اس لیے یہاں پہ عائشہ کا ترجمہ یعنی تذہب کا ترجمہ یہ نہیں کیا گیا کہ تو جاتی ہے بلکہ کیا گیا عائشہ جاتی ہے، اوکے، تو یہاں پہ کہ یا خالد میں بھی مخاطب کیا گیا، ادھر سے پتہ چلے گا کہ یہ مخاطب کا حاضر کا صیغہ ہے، اور پھر مؤنث میں این تذہبانی یا عائشہ یا فاطمہ بعد العصر کہ عائشہ فاطمہ تم مغرب عصر کے بعد کہاں جاتی ہو، دو کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے برعکس اگر مذکر کے لیے ہوگا تو این تذہبانی یا خالد یا حامد بعد العصر، تو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ کانٹیکسٹ کے حساب سے ہم دیکھتے رہیں گے کہ کیا اس کی ٹرانسلیشن ہوگی، اور ذرا بھی مشکل ہمیں پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ہم کچھ سوچیں نا، جب لڑکی کی بات ہو رہی ہے جو ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اسم استعمال کیا جا رہا ہے جس میں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کانٹیکسٹ ضمائر میں یہ ہوتا ہے کہ ضمیر ہر جملے میں تو نہیں یوز کی جاتی نا، ضمیر سے بھی ہم پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن اب دیکھیں نا اس میں کون سی ضمیر لگائی گئی ہے،
ऐन तज़हबानी या आयशतु या फातिमा तो बाद अल-अस्र, कोई ज़मीर नहीं है ना खालिद वाले में। इनमें इनके नाम से पुकारा गया और नेम से हमें पता चला है कि ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या मुअन्नस के लिए, ठीक है। और ये भी पता चल रहा है कि ये मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल किया गया या मुअन्नस हाज़िर के लिए। अब इसी तरह एक और चीज़ है जिसको ज़हन में रखना है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यज़हबूना और यज़हबना। यज़हबूना का तो पक्का कंफर्म है ना कि या जब शुरू में आ जाती है तो वो किसके लिए आती है, गायब के लिए। तो यज़हबूना किसके लिए, जमा मुज़क्कर गायब के लिए आता है, वो जाते हैं या वो जाएंगे। अब यज़हबना जो है ये इस्तेमाल होता है इसी के अपोजिट मुअन्नस गायब के लिए, ये बस ज़हन में रखना है। यज़हबूना मुअन्नस मुज़क्कर गायब के लिए, जमा मुज़क्कर गायब के लिए, और यज़हबना जमा मुअन्नस गायब के लिए। इसके लास्ट पे यज़हबना के लास्ट के पर जो नून है ये नून निस्वा है, यानी जमा मुअन्नस का नून, और इससे पहले ना वाव है ना अलिफ है ना या है। जो वावल वर्ड्स है ना उनमें से कोई वर्ड्स नहीं है, तो इसलिए ये दोनों तो मुज़ारे के हैं, दोनों जमा के हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि एक मुज़क्कर का है और एक क्या है, मुअन्नस का। इसी तरह तज़हबूना और तज़हबना, तज़हबूना आता है खाजिर का, ठीक है, जमा मुज़क्कर खाजिर है, दोनों फ़ेल मुज़ारे है, दोनों जमा के हैं, लेकिन तज़हबूना आएगा मुज़क्कर के लिए, तज़हबना आएगा मुअन्नस के लिए। तज़हबना वैसे तो भी सीगे जो है तज़हबू तज़हबानी ये तो एक जैसे थे ना मुज़क्कर और मुअन्नस में, लेकिन जो जमा मुज़क्कर हाजिर का है वो तज़हबूना की जगह पर क्या आता है, तज़हबना। यानी तज़हबूना का मतलब होता है कि अगर हम कहें कि तुम सब, यानी मर्दों को कहें तुम कहाँ जाते हो, और तज़हबना अगर कहें तो हम क्या कहेंगे, आयशा, फातिमा और बाकी सारे जितने भी लोग हैं, तुम सब कहाँ जाती हो। एक जमा मुज़क्कर हाजिर का, एक जमा मुअन्नस हाजिर का है। तो अब ये है कि अब इसकी गर्दान प्रॉपर देखते हैं, फिर हमारा कुछ टॉपिक सही हो जाएगा। जैसे हमने सीखा तज़हबू बनाया है, अब यहाँ पे नासरा से है, नासरा यंसुरु, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, ये है किसका, गायब के तीनों सीखे हैं, और गायब मुज़क्कर के। अब गायब मुअन्नस के भी, मुअन्नस में आता है तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना। तंसुरु वो मदद करती है, करेगी, तंसुरानी वो मदद, दो मदद करती हैं, करेंगी, यंसुरना वो सब मदद करती हैं या करेंगी। अभी सीखे ना हमने कि तंसुरु मुअन्नस के लिए भी आता है, मुअन्नस गायब के लिए, और मुअन्नस हाजिर के लिए भी, और मुज़क्कर हाजिर के लिए भी। ये जो दो सीगियाँ ना, ये इसमें कितनी ज़्यादा गहराई, एक तो मुज़ारे के अंदर खुद एक गहराई है कि इसमें दो ज़माने पाए जाते हैं, और ये दो जो है ये वाले खास तौर पर ये देखें, वाहद मुअन्नस गायब के लिए भी आए हैं, तस्निया मुअन्नस गायब के लिए, यानी मुअन्नस गायब के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मुअन्नस हाजिर के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और मुज़क्कर हाजिर के लिए भी दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि इनको कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। फिर तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, यंसुरना डिफरेंट है, यानी यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्या है। यंसुरूना होगा तो जमा मुज़क्कर गायब, यंसुरना होगा तो जमा मुअन्नस गायब। इसके बाद फिर तंसुरु, अब शुरू हो जाता है मुज़क्कर हाजिर, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, फिर तंसुरीना, तंसुरानी। इसमें वाहद का चेंज हो गया लेकिन तस्निया का सेम रहा है। तंसुरानी 3 दफ़ा आया ना, तो एक दफ़ा जब तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए, एक दफ़ा तस्निया मुज़क्कर हाजिर के लिए, एक दफ़ा तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए। फिर तंसुरना, लेकिन ये जो वाहद मुअन्नस हाजिर है ना, इसका सीगा चेंज हो गया, तंसुरीना, क्या होगा, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरु। ये तो कल सीख लिया था कि हमजा वाहद मुतकल्लिम के लिए आता है
اور ننصرنا جمع متکلم کے لیے آتا ہے. تو یہ ہے آپ کی پوری گردان. آپ نے کیا کرنا ہے, اسے یاد کرنی, کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو پوری جب کوشش کریں گے نا تو پھر مشکل نہیں ہوگی, بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی. پھر تو آپ کو بالکل زبانی اس کے پورے رولز بھی یاد ہو گئے ہوں گے. تو کس کس نے ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ اس کو یاد کرنے کی؟ ہینڈ ریز کریں نا. کون کون کوشش کرے گا اس کو پراپر یاد کرنے کی اور کل سنائے گا بھی خود یاد کر کے؟ ماشاءاللہ. اس سے آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملنا ہے اور انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا ٹرانسلیشن کرنے میں. اگر یہ تو ہم نے کی نا ینصرو کی, تو اگر یذهبو کی کریں گے تو یذهبو یذهبانی یذهبون, تذهبو تذهبانی یذهبن, تذهبو تذهبانی تذهبون, تذهبین تذهبانی تذهبن, اذهبو نذهبو. اس طرح سے اس کو آپ اپنا 10 ٹائمز بھی پڑھیں گے نا تو پوری آپ کو یاد ہو جائے گی, ماضی کی بھی اور مضارع کی بھی. ماضی کی بھی ایک دفعہ ریوائز کر لیجیے گا. کل انشاءاللہ آپ سے نا کلاس کے اندر سنی جائے گی, جو سنانا چاہے گا اسی سے, کوئی کسی کو فورس نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.